السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع ہے مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی کی قرآن خدمات۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی ایک نمایاں علمی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیم اور تفسیر کے فروغ کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ان کی علمی خدمات نے نہ صرف اپنے طلباء کی زندگی دینی تربیت میں اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچانے کا بھی عزم کیا ہے۔ ان کا تعلیمی سفر اور تدریسی خدمات اسلامی معاشرت میں ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولانا کی پیدائش 1 مارچ 1953 کو رجوپور بشن پورہ چندولی میں ہوئی اور ان کی ابتدائی تعلیم قاعدہ بغدادی سے شروع ہوئی۔ انہوں نے حفظ قرآن کی تعلیم اپنے گاؤں کے قریب واقع امسی پور مدرسہ میں حاصل کی، پھر اس کے بعد عربی کی تعلیم کے لیے بنارس جامعہ مظہر العلوم چلے گئے اور پھر اس کے بعد مدرسۃ الاصلاح آ گئے۔ ان کی تعلیم میں کئی ممتاز اساتذہ کا اہم کردار رہا جنہوں نے انہیں علمی میدان میں آگے بڑھنے کی راہ دکھائی۔ اس مقالے کا مقصد مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی کی قرآن خدمات، ان کی تعلیمی زندگی، تدریسی طریقے اور ان کے اثرات کا جامع تجزیہ پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مقالہ ان کی علمی اور دینی مصروفیات کو بھی سامنے لائے گا تاکہ ان کی شخصیت اور خدمات کا مکمل نقشہ پیش کیا جا سکے۔ تدریسی خدمات۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی کی تدریسی خدمات نے انہیں ایک ممتاز علمی شخصیت کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ تدریس کا آغاز مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی نے اپنے تدریسی سفر کا آغاز اپنے دوست اور والد کی خواہش پر کیا۔ ابتدائی طور پر انہوں نے سنجرپور میں تدریس کی، جہاں انہوں نے طلبہ کو بنیادی تعلیم فراہم کی۔ ان کی تدریس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب انہوں نے احساس کیا کہ علم کی روشنی پھیلانے کی ضرورت ہے، خصوصاً قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے۔ جامعۃ الفلاح میں خدمات۔ 1980 میں مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی نے جامعۃ الفلاح بیڑیا گنج میں معلم کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ اس ادارے میں وہ 44 سال سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں ان کی علمی مہارت اور تدریسی صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں ایک ممتاز مقام حاصل ہوا۔ ان کی تدریسی خدمات نے نہ صرف طلبہ کی دینی تربیت میں مدد کی بلکہ انہیں اسلامی ثقافت اور اقتدار کی روشنی میں پروان چڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ مقامی علاقوں میں درس۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی کی تدریسی خدمات مقامی دیہاتوں تک بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ آس پاس کے گاؤں میں بھی قرآن کے درس دیتے ہیں، جہاں ان کی تعلیمات عوام کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کے درس کے اندر اور اسلوب اور اس کے درس کا انداز اور اسلوب طلبہ اور عام لوگوں کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی کی تدریسی خدمات ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے اپنے علم اور تجربات کو نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے بے شمار محنت کی۔ ان کی کوششیں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے اور اسلامی ثقافت کی ترویج کے لیے قابل ستائش ہیں۔ ان کا تدریسی سفر اور ان کی خدمات آئندہ نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن خدمات۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی کی قرآن خدمات ان کی زندگی کا مرکزی محور ہے۔ انہوں نے اپنی علمی زندگی کو قرآن کی تعلیم، تفسیر اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ درس قرآن۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی کا درس قرآن طلبہ اور عمومی لوگوں کے لیے ایک قیمتی موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ ہر رمضان میں حیدرآباد میں قرآن کی تعلیمات پیش کرتے ہیں، جہاں ان کا درس لوگوں کی بڑی تعداد میں مقبول ہوتا ہے۔ ان کا درس قرآن نہ صرف علمی بلکہ روحانی پہلوؤں پر بھی زور دیتا ہے، جس سے لوگ قرآن کی آیات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی نے تفسیر الشیخ کے حوالے سے بھی کام کیا ہے، جس میں انہوں نے قرآن کی آیات کی تفصیل اور معنی کو عام لوگوں کے لیے آسان زبان میں بیان کیا، اور ان کے دروس یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ ان کی خدمات نے انہیں دینی حلقوں میں ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ ان کے اسلوب بیان میں سادگی اور واضحیت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی تفسیر کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ دیگر علمی اور دینی مصروفیات۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی کی زندگی صرف تدریسی خدمات کے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی دیگر علمی اور دینی مصروفیات بھی قابل ذکر ہیں۔ مقالہ نگاری۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی نے دینی اور علمی موضوعات پر مختلف مقالے لکھے ہیں جو ان کی علمی بصیرت اور فکری گہرائی کا ثبوت
ہیں۔ یہ مقالات دینی اداروں اور رسائل میں شائع ہوتے ہیں اور علوم القرآن میں ان کی تحریریں موجود ہیں، اور ان کی کتاب تدبر قرآن پر ایک نظر اور قرآنیات کی تحریریں طلبہ اور عام لوگوں کے لیے فکری رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ دینی اداروں کی سرپرستی مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی مختلف دینی اداروں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ وہ جامعۃ الفرقان اسرولیہ شہاب گنج چندولی کی سرپرست ہیں، جہاں وہ دینی تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی رہنمائی میں یہ ادارہ طلبہ کو بہترین دینی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی کی علمی، دینی اور تدریسی خدمات کا تجزیہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات اور اسلامی ثقافت کی فروغ کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ان کی خدمات کا اثر نہ صرف ان کے طلبہ پر بلکہ پوری کمیونٹی اور اسلامی معاشرت پر ہے۔ مولانا کی تدریسی خدمات نے نوجوان نسل کو قرآن اور اسلامی علوم کی طرف راغب کیا ہے، جس سے لوگوں کی روحانی بیداری میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا درس قرآن اور تفسیر نے عوام کو نہ صرف دینی معلومات فراہم کی ہے بلکہ انہیں اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ ان کی محنت اور لگن نے مقامی معاشرتی بہتری میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کی بدولت لوگوں کی اخلاقیات اور دینی شعور میں بہتری آئی ہے۔ مولانا حافظ نعیم الدین اصلاحی صاحب کی زندگی اور خدمات ایک مثال ہے کہ کیسے علم، دینی شعور اور خدمت کے ذریعے انسانیت کی بہتری کی جا سکتی ہے۔ ان کی خدمات کا یہ سفر آئندہ نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ان کی کوششوں کی قدر و قیمت ہمیشہ قائم رہے گی۔ مولانا کی علمی خدمات، دینی بصیرت اور اخلاقی تربیت کی روشنی میں لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے، جو کہ ایک مستحکم اور مثبت معاشرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔